الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 83، 84، 85 یعنی 83، 84، 85 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، ان 3 آیات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو بے شمار نصیحتیں کی ہیں، وہیں ان 3 آیات میں ہمارے لیے بھی بڑی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، یعنی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ وہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ کیا ان کو اور کوئی دین چاہیے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ حال یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ چاروں ناچار ہی سے ہی، چاہے وہ بے اختیار اور بے بس ہو کر کے ہی صحیح، چاہے وہ اضطراری طور پر ہی صحیح، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ کا دین جو ہے، اس سے مراد دین اسلام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ہر وقت اپنے سر کو جھکا کر کے رکھنا، اسی کو کہتے ہیں دین اسلام، اسی کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین۔ اور یہ انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ طلب فرما رہے ہیں، جنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ طلب فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے طور پر یہ بھی فرمایا کہ زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، سورج چاند ستاروں کو دیکھ لو، پہاڑوں کو دیکھ لو، درختوں شجر و حجر کو دیکھ لو، دریاؤں کو دیکھ لو، یہاں تک کہ انسان کو بھی دیکھ لو، چاروں ناچار سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے سورج ہر دن پورب سے ہی نکل رہا ہے اور کدھر ڈوبتا جا کر کے؟ پشچم میں ڈوبتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تابع ہے۔ وہ ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، یہاں تک کہ بے اختیار اور چاروں ناچار انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ کیسے ہے؟ دیکھیے، انسان ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوگا، دوسری جگہ سے انسان پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ باپ کے نطفے سے ہی پیدا ہوگا، دوسری جگہ سے انسان پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ پیدا ہوگا تو اس وقت اس کا جسم انتہائی کمزور ہوگا، پھر وہ بڑا ہوگا، بڑا ہو کر کے پھر بچہ بنے گا، بچہ ہو کر کے پھر وہ نوجوان بنے گا، نوجوان ہو کر کے بوڑھا ہوگا، پھر وہ کمزور ہو جائے گا۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ بوڑھا ہو جائے تو پھر وہ جوان ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس جگہ پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ اللہ کے دین کے علاوہ تم کوئی اور دین تلاش کرنا چاہتے ہو تو تم کو ملنے والا نہیں ہے، اور دین اسلام اللہ کا دین ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ہمیشہ سر کو جھکا کر کے رکھنا ہے، کیونکہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہے، جیسے اللہ چاہ رہا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن انسانوں کو کچھ چیزوں میں جو اختیار دیا گیا ہے، فرما برداری میں اور نافرمانی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مطالبہ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جن چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ہے اس میں بھی اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور کائنات کی دوسری چیزوں کے بالکل برابر ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی فرما بردار ہو اور انسان و جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بن جائے۔ اسی چیز کو رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا کہ وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ دوسرا دین تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ حال یہ ہے
کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب چاروں ناچار اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف تمام کو لوٹنا ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا باللہ، ہم تمام کے تمام مسلمان، آمنا باللہ، ہم تمام کے تمام مسلمان۔ یہاں پر مسلمان کا جو لفظ ہے ہم لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو فوراً مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن مسلمان کا مطلب یہ بہت وسیع ہے، مسلمان کا مطلب یہ بہت گہرا ہے۔ مسلمان مسلم سے ہے، اور مسلم کے بارے میں عربی لغت کے اندر ایک بات آتی ہے کہ مسلم کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جس کے ناکوں میں نکیل لگا ہو، لگام لگے ہو، اور وہ لگام کسی کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیے، اگر اونٹ کے ناک میں نکیل نہ ہو، لگام نہ ہو، اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اونٹ بہت تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا ہے کہ ایک حافظ قرآن اگر وہ قرآن کریم کو برابر پڑھتا نہیں رہے، برابر اس کو دیکھتا نہیں رہے، برابر اس کا مطالعہ نہیں کرتا رہے، برابر اس کا آموختہ نہ پڑھے، تو جتنی تیزی سے اونٹ بھاگتا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے سینوں سے قرآن کریم نکل جاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اونٹ بہت تیزی سے بھاگ جاتا ہے اگر اس کے ناک میں نکیل نہ ہو، لیکن اگر اسی نکیل کو ایک معمولی بچے کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اونٹ پھر اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی ایک مسلمان ہے، اس کی لگام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کو جو کام کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، اسی کو کہتے ہیں مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مسلمانوں سے کہ آمنا باللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے اس پر ہم ایمان لائے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ابراہیم پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کے اولاد انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ہے ہم ان تمام پر ایمان لائے، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم، اور موسیٰ پر، عیسیٰ پر اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا، دیا گیا، ان تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، اور ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی فرما بردار ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اگرچہ حکم دے رہے ہیں، لیکن دراصل یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور دوسرے جو لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، ہمارے نزدیک نبی ہونے کے اعتبار سے جو مقام عیسیٰ کا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، ہم ان کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق لے کر کے نبی بن کر کے آیا ہے ہم ان کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جاہلیت نہیں ہے کہ یہ ہمارے نبی ہے تو ہمارے نبی، ہم دوسرے نبیوں کو نہیں مانیں گے۔ نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، نبیوں کے درمیان فرق دو طریقے سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ نبیوں کے درمیان فرق کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ نبی کو مانا جائے اور کچھ نبی کو نبی نہیں مانا جائے۔ مثال کے طور پر یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور ان کے زمانے میں جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ان کو تو مانتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں مانتے تھے اور نہیں مانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، نہیں مانتے ہیں، آج بھی نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح سے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں اور دوسرے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو تو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، ان کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقیدہ دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ دنیا کے تمام انسانوں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اللہ نے ان کو نبوت دیا ہے، کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، لوگوں کے درمیان ان کو بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ یہ مسلمان ایمان رکھتے ہیں، یہ فرق نہیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ فرق کرتے ہیں پہلے طریقے سے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ کسی بھی نبی کو کسی نبی کے اوپر فضیلت مت دینا۔ فضیلت اللہ نے دے دیا ہے، اللہ نے فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جو بھیجے گئے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن تمہارا کام نہیں ہے فضیلت دینا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فرمان میں کہ کسی بھی بندے کے شایان شان نہیں ہے
کہ وہ لوگوں میں یہ کہتا پھرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متیٰ سے زیادہ افضل ہیں. کوئی نہیں کہے یہ بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کوئی مجھ کو موسیٰ کے اوپر فضیلت نہ دے، کیونکہ موسیٰ کا تو یہ حال ہے، موسیٰ کی تو یہ فضیلت ہے، ہم موسیٰ سے بڑھ کر کے نہیں ہیں. اگرچہ دلائل کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ملی ہے تمام انبیاء پر، لیکن اس کے باوجود نبی کے ہونے کے اعتبار سے دو نبی کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے نبی تھے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نبی تھے. ایسا نہیں کہنا ہے. ادریس علیہ السلام چھوٹے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی تھے، ایسا نہیں کہنا ہے. نبی ہونے کے اعتبار سے تمام نبی برابر ہے. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امت کے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہمارے اوپر اس پر بھی ہم ایمان لائے، اور جو کچھ ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کے اولاد انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، اور موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی جانب سے جو کچھ دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. معزز سامعین کرام، جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں بیان فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا دین تلاش کرے گا، یاد رکھیے، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا دین تلاش کرے گا، اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تشریح بہت زیادہ ہے. شارٹ کٹ میں اس کو اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں وہی اللہ کا دین ہے، چاہے وہ قرآن کریم کی شکل میں ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، جو آپ کی تعلیمات ہیں، جو آپ کی سیرت مبارکہ ہے، وہی اصل دین ہے. اس کو چھوڑ کر کے چاہے کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یہاں تک کہ مسلمانوں کا کوئی گروپ اور فرقہ ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کا کوئی گروپ اور فرقہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے دوسری چیز کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کریں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا دین تلاش کرے، ظاہر سی بات ہے اسلام قرآن کا نام ہے، اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے، اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نام ہے. اب اس کو چھوڑ کر کے شخصیت پرستی کے پیچھے انسان بھاگے گا، اور صحیح قرآن کریم، صحیح دین یعنی قرآن کریم کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہونے کے بعد بھی کہے گا کہ نہیں، ہم اس شخصیت کے پیچھے ہیں لہذا ہم انہی کی بات مانیں گے، تو اس کا یہ عمل، اس کا یہ دین، اس کا یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا، قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ آدمی آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.